خوش آمدید۔ تو کیسا رہے گا یہ ہفتہ؟ یوں سمجھ لیں کہ کائنات نے آخرکار اپنی رفتار کو ہماری پسند کی رفتار سے ملا لیا ہے۔ یہ ہفتہ تبدیلی، طاقت اور خود کو سمجھنے کا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ستاروں نے ہمارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ اور بس اسی فیلنگ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر لگ رہا تھا کہ چیزیں یا تو بہت تیز چل رہی ہیں یا بہت سست، تو یہ ہفتہ ایک زبردست تبدیلی لانے والا ہے۔ یہ ایک ایسی ہم آہنگی ہے جو ہم سب کو محسوس ہوگی۔ اچھا، تو آج ہم برجوں کو روایتی طریقے سے نہیں بلکہ ان کی انرجی کے حساب سے دیکھیں گے۔ ہم جانیں گے کہ کون اس ہفتے مین کیریکٹر بنا ہوا ہے، کون سوشل سرکل میں چھایا ہوا ہے، اور کون ہے جو خاموشی سے بڑی بڑی تبدیلیاں لا رہا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی پہلی کیٹیگری سے۔ یہ وہ برجز ہیں جن کی طرف اس ہفتے سب کی نظریں خود بخود اٹھ رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سپاٹ لائٹ ڈھونڈ نہیں رہے، بلکہ سپاٹ لائٹ خود انہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ ان کے لیے توجہ حاصل کرنا کوئی محنت والا کام نہیں، بس ان کی موجودگی کا ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ تو یہ مثال بالکل فٹ بیٹھتی ہے برج اسد یعنی لیو کی انرجی پر۔ اسد میں ایک نیچرل کرشمہ ہوتا ہے۔ ان کی کہانی سنانے کی صلاحیت اتنی کمال کی ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو سب کچھ بھول کر بس انہیں ہی سنتے ہیں۔ اس ہفتے ان کی یہ طاقت اپنے عروج پر ہے۔ تو اسد کے لیے ان کا کام خود بول رہا ہے، اور تھور یعنی ٹورس اپنی پرسکون طاقت سے بغیر کسی کوشش کے عزت اور تعریف حاصل کر رہے ہیں۔ دونوں کے لیے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ طاقت کو دکھاوے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہ مثال دیکھیں، یہ ہے برج جدی یعنی کیپریکارن کی انرجی۔ وہ نہ صرف سب سے زیادہ محنتی ہوتے ہیں بلکہ ان کی شخصیت میں ایک ایسی گرم جوشی بھی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کامیابی اور شفقت کا یہی ملاپ اس ہفتے ان کی اصل طاقت ہے۔ جدی کے لیے ان کے کام کے نتائج سب کے سامنے ہیں، اور اقرب یعنی اسکارپیو چاہے کتنی ہی خاموش کیوں نہ رہے، ان کی موجودگی کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں ہی برجز اس ہفتے اپنے اثر کو بہت واضح طور پر محسوس کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ان برجز کی طرف جن کی ساری انرجی اس ہفتے سوشل کنیکشنز، دلکشی اور بات چیت پر لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس ہفتے نئے دوست بنانا، محفلوں میں گھل مل جانا اور اپنی پرسنالٹی سے دوسروں کو متاثر کرنا بہت آسان ہوگا۔ ان کی سوشل انرجی بالکل پیک پر ہے۔ اور یہ بالکل صحیح بیٹھتا ہے برج میزان یعنی لیبرا پر۔ ان کی نفاست اور سوشل انٹیلیجنس کمال کی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کب، کیا اور کیسے کہنا ہے، اور یہی چیز انہیں ہر محفل میں نمایاں کرتی ہے۔ تو اس گروپ میں شامل ہیں میزان، جوزا اور حمل۔ میزان کا تو سوشل کیلنڈر بھرا پڑا ہے، وہیں جوزا اپنی ہنسی سے اور حمل اپنے بے باک مزاح سے محفلوں کی جان بنے ہوئے ہیں۔ یہ تینوں ہی اس ہفتے کے سوشل سٹارز ہیں۔ یہ جو وائب ہے نا، یہ ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس کی۔ اس ہفتے کی خوش مزاج، مہم جو اور ہر لمحے سے لطف اٹھانے والی انرجی۔ وہ خود بھی خوش ہیں اور اپنے آس پاس بھی خوشیاں بکھیر رہے ہیں۔ کوز جہاں بھی جاتے ہیں مزہ آ جاتا ہے۔ سرطان یعنی کینسر کا گھر سب کے لیے ایک پرسکون پناہ گاہ بنا ہوا ہے، اور ہوت یعنی پائسز اس ہفتے سطحی باتوں سے آگے بڑھ کر گہرے اور بامانی رشتے بنا رہے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں اپنے آخری گروپ کی طرف جو ان برجز پر ہے جو پردے کے پیچھے رہ کر بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، سب سے بڑی تبدیلیاں ہمیشہ سب کو نظر نہیں آتی۔ ان برجز کے لیے اصل کام پردے کے پیچھے ان کی اندرونی دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ مثال برج سنبلا یعنی ورگو کی خاموش طاقت کو بہترین طریقے سے دکھاتی ہے۔ انہیں اپنی بات منوانے کے لیے چیخنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے ہائی سٹینڈرڈز ہی کافی ہیں۔ اس ہفتے ان کے اصول ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ اور یہ مثال ہے برج دلو یعنی ایکویریس کی۔ ان کی طاقتور، اصلی اور پردے کے پیچھے کی تخلیقی صلاحیت۔ ان کا کام جو شاید ابھی نظر نہ آئے، پوری انڈسٹری کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہاں دو الگ الگ راستے نظر آ رہے ہیں پاور حاصل کرنے کے۔ سنبلا اپنے اصولوں اور سٹینڈرڈز کو اپنی طاقت بنا رہا ہے، جبکہ دلو اپنی انفرادیت اور اصلیت پر قائم رہ کر آگے بڑھ رہا ہے، اور دونوں ہی طریقے اس ہفتے بہت کارآمد ہیں۔ تو سنبلا کے لیے عملی مسئلے حل ہو رہے ہیں اور نئے راستے کھل رہے ہیں، اور دلو کے لیے پروفیشنل لائف میں ایک اہم موڑ آ رہا ہے اور ذاتی زندگی میں سکون مل رہا ہے۔ یہ خاموش لیکن بہت بڑی جیت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ہفتے کون سی انرجی کو اپنایا جائے؟ کیا مین کیریکٹر کی طرح سب کی توجہ کا مرکز بننا ہے؟
सोशल स्टार की तरह चमकना है या फिर खामोशी से अपनी दुनिया बदलनी है? याद रखें, सितारे रास्ता दिखाते हैं, मंजिल नहीं। ये एनर्जी एक इजाजत है, कोई पाबंदी नहीं। तो सवाल ये है कि इस इजाजत को इस्तेमाल करके इस हफ्ते अपनी कहानी कैसे लिखी जाएगी?